میرا خیال ہے کتابیں اتنی لکھی جا چکی ہیں دین پر کہ شاید پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. آج تک تو دین پر ہی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور آئندہ بھی لکھی جا رہی ہوں گی. اور دین میں پہلے بتا رہا ہوں کہ 60 سال کی زندگی میں اگر ایوریج لائف ہو تو جس کے اندر بہت سارا ایسا جو ہے وہ کچھ نیند کی نظر ہو جاتا ہے غالباً 20 سال کے قریب. 60 سال کی لائف میں کچھ حصہ زندگی کا بک جاتا ہے. بیچو گے تو زندگی گزارو گے نا, چلے یہ آپس کے لیے ہے. کچھ حصہ دوسروں کی نظر ہو جاتا ہے, کچھ شادی والے, کچھ خدا نخواستہ والے, کچھ آنے والے, کچھ جانے والے, کچھ مہمان والے, کچھ ضروریات والے. ایسے واقعات ہیں زندگی میں جہاں زیادہ سوچنا نہیں پڑتا, اچانک کوئی بات ہوگی. تو یہ سارے واقعات ہیں زندگی میں جہاں سوچ کا کوئی دل لمبا جو تعلق نہیں ہے. بیمار آدمی کو سوچ کے تعلق نہیں ہے, وہ صحت کا خیال رکھے. بچے کے لیے سوچ کے تعلق نہیں ہے, وہ جیسے اس کو پالا جا رہا ہے ویسے پل جائے. تو بچپن کے سال بھی تقریباً رہگان نہیں کہنا چاہیے, پر آپ کے شعور سے باہر ہیں. بڑھاپے کے ساتھ بھی آپ کے اختیار سے باہر ہیں, یا آپ کے اختیارات سے باہر ہیں. یعنی آپ کے وہ واقعہ نہیں رہتا ہے جو واقعہ ہو. بیماری کے زمانہ بھی باہر ہی آپ سے. دفتر کا زمانہ بھی ہے غالباً ضرورت کسی اور کی ہے, جس سے وہ چلائیں گے آپ چلو گے. نیند کا زمانہ بھی آپ کے اختیار سے باہر ہے. مہمان کا زمانہ بھی کھانے کے لیے ہے, مطلب آنے جانے والوں کے لیے, وہ بھی آپ کے اختیار سے باہر ہے. دوستوں کی ضروریات کا زمانہ بھی آپ کے اختیار سے باہر ہے. بہت تھوڑا آپ کو آپشن اور چوائس رہتا ہے. تو جو آپ کے پاس پھر وقت ہے آپ کے لیے یا آپ کے عقیدے کے لیے, وہ تو بہت ہی قلیل وقت ہے. اس کے اندر بھی اگر سوالات اور الجھنے رہیں, انسان سوچتا رہ جائے, تو پھر وہ جو تھوڑا بہت عقیدہ وہ بھی اصلاح نہ پکڑا. اس لیے موقع دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہو, بجائے تھے کہ میں کوئی تشریح کر دوں کہ آج آپ کو تقویٰ کے بارے میں کہا جائے گا, آج آپ کو کسی اور چیز کے بارے میں, وہ سارے واقعات اپنی جگہ پر درست ہیں, اصلاح ہے, کتابیں موجود ہیں. ہر چیز کے بارے میں ہر آدمی کے لیے ہر وقت کتاب مل سکتی ہے, تقریباً ہر جگہ سے مل سکتی ہے. تو اگر آپ کو ان باتوں کے علاوہ بھی کبھی کچھ سوال کا موقع ہو, تو بڑے کھلے دل سے اپنے دل کا خیال جو ہے بشکل سوال اظہار میں لایا جائے, جس سے وجہ میں یہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے. آواز اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے اخبار کے ساتھ تعلق ہے. اب میں یہی بتانا چاہتا ہوں نا, اس کے اخبار کے ساتھ تعلق ہے, اس کا اور بہت سارے واقعات کے ساتھ تعلق ہے, شیعہ کے ساتھ تعلق ہے, سنی کے ساتھ تعلق ہے, دیوبندی کے ساتھ تعلق ہے, بریلوی کے ساتھ تعلق ہے, ضرورت کے ساتھ تعلق ہے. اسلام میں اگر فرقہ شامل کر دیا جائے تو اسلام سے باہر ہی بات ہے. اسلام میں مسلمان کی ہم بات کر رہے ہیں, فرقہ بندی آپ کا مضمون نہیں ہے. آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آپ سنسیئر مسلمان ہو جاؤ تو آپ کا تعلق اور آپ کی جواب دہی اللہ کے سامنے ہے. اللہ کا کون سا فرقہ ہے یہ آپ غور کر لیے کرو, یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا فرقہ تھا یہ بھی غور کر لیے کرو, صحابہ کرام میں کون سا فرقہ تھا یہ بھی آپ غور کر لیے کرو, اور صحت مند عقیدوں کا کیا فرقہ ہوتا ہے یہ بھی آپ غور کر لیے کرو. تو آپ کا اور آپ کے اللہ کا موت سے پہلے پہلے یہ کاروبار ہے. اس کے بعد پھر نہ فرقہ رہے گا, نہ آپ رہیں گے, نہ آپ کا اسلام ہے. پھر ایک واقعہ یہ اور ہو جائے گا, نہ پیدائش سے پہلے آپ کا کچھ اتنا بیٹر کرتے تھے آپ اس کائنات میں, اور زندگی میں 60 سال کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس سوچنے کے لیے 1 آدھ سال ہی ہے, وہ بھی فرقہ بندیوں کی نظر کر دیا. فرقہ کیسے بنا؟ ایک آدمی نے ایک کتاب پڑھ لی, دوسری کتاب پڑھ لی, آپس میں لڑ رہے ہیں, کہتا ہے تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا. بہت سارے لوگ شیعہ سنی کے درمیان فرقہ, اور غالباً یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. ان دونوں میں نہ کوئی امام کے ساتھ آتا ہے, نہ کوئی یزید کے ساتھ ہے, کتابوں کے ساتھ ہے. دونوں نے کربلا نہیں دیکھا, یہ کربلا نہیں دیکھی, یا وہاں سے آیا نہیں ہے, تو یہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کو بدلے ہوئے برا بلا کر کسی نے کون سی کتاب پڑھ لی, کسی نے کون سی. یہ اصل میں عقیدہ جو ہے نا, آپ کو بتا رہا ہوں کہ عقیدہ اللہ, ابھی آپ سے پڑھ رہے تھے کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ غیب پر ایمان لایا ان کے لیے بہت بہتری ہے. غیب کو بدلے بہت سمجھے کے بغیر کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں, اور اس کے واقعات کیا ہیں, صفات کیا ہے. اللہ پر ایمان, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, اور کتاب پر ایمان, قرآن پر ایمان, اور پھر اپنے آپ پر بھی تھوڑا سا بھروسہ کہ تمہیں زندگی میں بھیجا گیا ہے, اس کو بھی سمجھو.
اور پھر آپ کی جواب دہی شروع ہو جائے گی. پھر کیا اتنا سارا ہے ہمارا کون سا فرقہ ہے؟ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک اور آپ کی زندگی جس کو جواب دہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اور آپ کی ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ. آپ کا اللہ وہ اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. اب اس کائنات میں غلط کیا چیز ہو سکتی ہے جب آپ کا تعلق آپ کے اللہ کے ساتھ ہے؟ تو پھر آپ غور کرو کہ اللہ آپ کا کیا چاہتا ہے. بہرحال اللہ کو مسلمان بنا کر ایک آپ متعصب اللہ بنا لیں، یہ واقع نہیں ہے. اللہ بہرحال اللہ ہے. اس لیے فرقہ بندی کا آسان سا جواب یہ ہے کہ تم کسی فرقے کو بلانگ نہ کرو. پہلی بات ہے کہ اچھے انسان بنو. دوسری بات یہ ہے کہ اچھے مسلمان بنو. اچھے مسلمان وہی ہیں جو صاف خون مسلمان تھے، جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے کلمہ پڑھا اور فرقے کے بغیر پڑھا. اس زمانے میں جب کوئی آدمی آپ کے پاس آتا اور کلمہ پڑھتا تو وہ پوچھ سکتا تھا کہ اب کیا کیا جائے، کیا کروں گا. آپ فرماتے ہو گے اس کو کہ دیکھو جو ہم کہہ رہے ہیں تم وہی کرو. جہاد کا زمانہ ہے تو ہمارے ساتھ چلو، عمل کا زمانہ ہے کاروبار کرو. یہ کسی کو نہیں کہا کہ اب تو فقہ کی کتاب پڑھ. شکر ہے اس زمانے کتابیں نہیں تھی. کتاب ایک ہی کتاب تھی، اللہ تعالیٰ کا دین تھا، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب زیادہ چلی ہے. مکمل کتاب ایس فارم میں اول نہیں تھی اول تو چلو آپ کتاب ہی لے لو. زبانی یا سنا ہوگا لوگوں نے قرآن پاک. اتنی ساری تعلیم کا زمانہ ہے اور عمل کا زمانہ یہ ہے کہ آج بھی سبحان اللہ وہی عمل سب سے مستند ہے. تو زیادہ علم جو ہے آپ کو عمل سے کمزوری کر رہا ہے. اب ایک اور فرقہ بنا دو، نیا فرقہ بنا دو، اب فرقہ ہے تفریق جماعت ملت اسلامیہ پتہ نہیں کیا بنا دیے. چھوڑ دو اس بات کو. اب بہتر یہ ہے کہ فرقوں سے آپ الگ ہو جاؤ. فرقہ کون سا؟ کلمہ پڑھو. کون سا فرقہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بڑا فرقہ ہے. فرقہ اللہ اور اللہ کے بیچ میں اپنی باقی فرقہ بندی کا لفظ بتاتے خود ہی بدلے میں یہ جمع بندی غلط ہے. انسان بندی کر لو فرقہ بندی کی بجائے. انسان ہونا چاہیے اور زندگی میں خدمت کا ماں باپ کی ہونی چاہیے، اولاد کا خیال ہونا چاہیے. رزق کے حلال کما سکتے ہو تو کما لو، ورنہ حرام سے بچو ضرور. کہتے ہیں کہ معصوم اپنے بچوں کو حرام رزق نہ کھلاؤ، ان کے پیٹ میں آگ نہ ڈالو. کہتی ہیں بہتر بات ہے. یہ فرقہ سب سے اچھا ہے. آنیسٹی سب سے اچھا فرقہ ہے. گرینڈ ویلیوز آف لائف بڑا اچھا فرقہ ہے. مارل ویلیوز آف لائف بہت اچھا فرقہ ہے. کسی کو دھوکہ نہیں دینا بہت اچھا فرقہ ہے. اور اس پر کلمہ پڑھنا بولے بہت اچھا فرقہ ہے. عبادت کرنی بہت اچھا فرقہ ہے. عبادت اسلام کے انداز سے کرنی بہت ہی اچھی بات ہے. اور باقی یہ فرقہ یہ ہے کہ تقریر کرتے ہیں فرقہ بند لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں ہونے دیں گے جو وہ چاہتے ہیں. یہ تقریر ہوتی ہے کہ یہ کیا تقریر ہے، ہم نہیں چلنے دیں گے. صبح صبح ایک دفعہ صبح سے پہلے ایک اور بات سن لو. صبح والی بات پھر بتاؤں گا کہ ایک جگہ پر تقریر ہوئی، جگہ یہ جلسہ کوئی میلاد نبی کا ہوگا، بڑا اچھا جلسہ ہوگا. ایک مسجد کا ذکر ہے، شاہی مسجد کا ذکر ہے. یہ لاہور کے اندر آپ کا واقعہ ہے. مسجد کے اندر نعرہ لگایا، نعرہ رسالت. اب اس کے جواب تو لوگوں نے یا رسول اللہ ہی کہنا تھا، کچھ لوگوں نے کہنا تھا، کچھ لوگوں نے ایسا نہ کہا ہوگا. اور پھر اس کے بعد جھگڑا فساد، پھر یا رسول اللہ کانفرنس، اور پھر محمد رسول اللہ کانفرنس. پھر مسلمان گروہ میں جھگڑا. پھر دفتر آپ کے سیکریٹریٹ بند ہو گیا اس شام کو. آپ کو پتا ہے کہ فساد پیدا ہو گیا اور پھر جہاد پیدا ہوگا مسلمانوں کا مسلمانوں کے خلاف. واقعات شروع ہو گیا تو یہاں سے پھر کے بند ہو گئے. اب کسی کا تعلق حضور پاک سے نہیں ہے کہ ایک حضور پاک کو ایک ایسا مان رہا ہے، ایک ایسا مان رہا ہے. اب یہ جو کہہ دینا کہ تم منکرین رسالت ہو اور تم بڑے مومنین رسالت ہو، پتہ نہیں تمہیں اپنی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، دوسروں کی بات تمہیں پہلے کیسے سمجھ آ گئی وہ کیا مان رہا ہے. اس لیے پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لیا جائے اور پھر دوسروں کی صحت کا خیال کریں گے. صحت عقیدہ کہ یہ دیوبندی صحیح ہے، بریلوی صحیح ہے، پتہ نہیں کون صحیح ہے. صحیح وہ جس کی عاقبت صحیح، عاقبت وہ جو آپ کو پیش آئے گی، درپیش آئے گی، بلکہ اس عاقبت سے بچنے کے لیے غور کر لیا جائے. تو اچھا عقیدہ وہی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ روٹ سے ہو اور آغاز سے ہو اور علم دینے والوں سے ہو اور دین نافذ کرنے والوں اداروں سے ہو. وہ شروع میں جیسے چلا رہا ہے. اس لیے فرقہ بندی سے بچنا ہی بہتر ہے، بجائے کہ ہم وضاحت کرتے جائیں کہ یہ دیوبندی کا بنا. دیوبندی سننا ہے کہ گاؤں ہے ہندوستان میں. بریلوی فرقہ کا بنا، بریلی بھی گاؤں ہی ہوگا، شہر ہی ہوگا ہندوستان میں. یہ دونوں بات کی بات ہے. اور کربلا کا واقعہ بھی ہے. کوئی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرصہ کے بعد کا واقعہ ہے، آسان سا واقعہ ہے، مطلب اللہ کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم، باقی میں تاریخ فیصلہ کرے گی آپ نے واقعات کا ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں پاسٹ کا؟ پاسٹ کو تم کیسے ریووک کرو گے کہ اگر اب حالات ہوں پاسٹ کے تو پھر ڈفرینٹ ہو؟ اس کے اگر دیکھو پھر کہ کہاں سے پیدا ہوا. کوئی شخص اس سوال سے کر رہا ہوں سے بھائی دیتے پھر بعد میں بھول جانا جواب دو کہ آپ میں سے کتنے اشخاص ایسے ہوں گے جیسے یہ میں پوچھتا ہوں سوال کہ اگر اختیار ہو دوبارہ کسی طریقے سے آپ کو پاسٹ کو ریوائیو کرنے کا یا ماضی میں جانے کا یا ماضی کو اثر نو لکھنے کا، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ تجویز کریں گے کہ اب کے کربلا جو ہے نا امام علی مقام کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے؟ کون لوگ کہیں گے آپ میں سے؟ اگر دوبارہ ہمیں اختیار ہو تو ہم امام علی مقام کو، امام حسین علیہ السلام کو ہم کربلا میں سے نہ گزرنے دیں آپ کے. اگر آپ میں سے یہ لوگ ایسے کچھ ہیں جو یہ کہیں کہ آپ نہ گزرنے دیں تو یہ مقام سے روک رہے ہو یا تم تکلیف سے روک رہے ہو؟ جواب سمجھ ہے؟ بات سمجھ نہیں ہے. یعنی کہ امام علی مقام جو ہیں وہ کربلا کے اندر مقامات طے کر رہے ہیں اور آپ تکلیف ہی دیکھ رہے ہو، جھگڑا تکلیف پر کر رہے ہو، اور وہ جو بلندیاں ادا ہو رہی ہے وہ تو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا منصور کا جھگڑا ہو رہا ہے، منصور علاج کا جھگڑا ہو رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ کہتے تم نے منصور کو قتل کیا تھا، تم نے قتل کیا تھا، اور منصور کو اس نے قتل کیا تھا جس نے مرتبہ دیا منصور کو. تو یہ قتل اگر تمہیں موقع مل جائے منصور جیسی لائف کا تو پھر تم بھی منصور جیسی لائف کو پسند کرو. یہ شہید ہو گیا ایک بندہ تو بڑا افسوس ہے تم نے شہید کر دیا، ہم تجھے گولی مار دیں. وہ اس سے پوچھو، شہید سے پوچھو کہ تو زندگی میں واپس آنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے 10,000 زندگی ہو تب بھی میں شہید ہونا چاہتا ہوں. جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، کیا ہو رہا ہے، تم ایسی لوگوں کی نقلی اذیت کے اوپر نقلی ہمدردیاں کرنے میں مشہور آدمی ہو فرقہ بند. اس لیے مہربانی فرماؤ ان لوگوں کو ان کے مقامات کے اندر رہنے دیا جائے، اصل کو اصل کے ساتھ رہنے دیا جائے، اور تم اپنے حالات کی اصلاح کرو، خیال کی اصلاح کرو، باطن کی اصلاح کرو. فرقہ سب سے اچھا ہے کہ مریض کا سب سے پہلے تو اس کی ہیلپ کرو، اور فرقہ ہی فرقہ ہے. تم سب سے پہلے کہو کہ کلمہ سنا. ایک بھوکھا آپ کے پاس آیا کھانا کھانے کے لیے، تم اسے پوچھو گے کہ تو کون سا فرقے کو بلانگ کرتا ہے، وہ کہے گا میں فرقہ تمہارا نہیں ہوں، تم کھانا نہیں کھلاؤ گے. تم اپنا فرقہ رکھو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جس طرح تمہیں اپنے فرقے کو سچا کرنے کا حق ہے اس طرح اس کو بھی اپنے فرقے کو سچا کرنے کا حق ہے. اس کو حق دے دو، آپ کا حق لے لو، جھگڑا نہ کرنے کا حق محفوظ کر لو. سب فرقے سچے ہیں. سچا وہ جس کا بھریا اس کا جانیے، جس کا توڑ چڑھے. کون پہنچے گا تو کون کہاں پہنچے گا، یہ راستے کے جھگڑے ہیں. دونوں جھوٹے ممکن ہیں آپس میں جھگڑ رہے ہوں، سچا جو ہے چپکے سے گزر رہا ہو، بائی پاس کر لیا. تو اس لیے یہ دیکھو فرقے کا ذکر نہ کرو. فرقہ بندی نہیں ہوتی ہے، بس انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ کرو، اور مسلمان کے ساتھ ڈیلنگ کرو. آپ کم از کم اور کچھ نہیں دیکھتے ہو تو آپ نے آپ کو ہندو کی نگاہ سے دیکھو. ہندو جس کو مسلمان سمجھتا ہے وہ مسلمان ہے. خدا نہ خواستہ ہندو کو تفریح کو حملہ کرنے کی تو وہ کہے گا کہ دیوبندی پہ حملہ کرو، بریلی پہ کرو، اس پہ حملہ کرو. یہ مسلمان غیر مسلم کو چھوڑ دیا جانا، سیدھا ہی دیکھنا مسلمان کلمہ پڑھتے ہو اس کو اڑا دے گا. خدا نہ خواستہ خود ہی اڑے. آپ بات سمجھ رہے؟ تو ہندو کی نگاہ سے دیکھو، غیر کی نگاہ سے دیکھو، عاقبت کی نگاہ سے دیکھو، اصل کی نگاہ سے دیکھو. پیسے فرقہ بندی ہم کرنے والے، ہم تو فرقہ ختم کرنے والے. بند کرو یہ طریقے ادھر ادھر لینا دینا کاروبار. پہلے تقسیم ہوگی، اینٹ تقسیم ہوگی، بلڈنگ کہاں سے بنے گی؟ اور کافی رات کے ہیڈ ماسٹر بیٹھے ہوئے بولے کہ بلڈنگ کہاں سے بنے گی؟ اینٹ الگ الگ کر دی، یہ اور ہو گیا، یہ اور ہو گیا. سارے انسان ہو، قابل ذکر ہو. جس طرح تم مصیبت میں اکٹھے ہو جاتے ہو نا، اس طرح تم عقیدے میں اکٹھے ہو جاتے ہو. مصیبت میں عام طور پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، دشمن آ جاتے پھر بھی ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو ذرا مہربانی کرو. عقیدہ کوئی بھی نہیں ہے، فرقہ کچھ نہیں ہوتا. مضمون ہم اکثر بدلے میں لکھ کے دیکھتے رہتے ہیں اخباروں میں کہ اسلام جمع فرقہ جواب زیرو ہے. اسلام وہی جو اسلام ہے. اسلام میں فرقے کا اضافہ ہم مانگتے ہی نہیں. آپ بھی میرے خیال مان جائیں گے. بڑی مہربانی. آگے بول بات.